اگر کوئی گلا ہے تو وہ بھائیوں کو آپس میں بیٹھ کر طے کرنا ہوگا۔ دہشت گرد خون کے پیاسے ہیں، وہ پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے، ان کا راستہ اور ان کے ہتھ کنڈوں کو آپ کو ناکام بنانا ہے۔ کوئٹہ میں بلوچستان گرینڈ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے عمائدین سے سوال کیا کہ وہ کیا نقائص ہیں جو آپ کے مشورے سے ہم دور کر سکتے ہیں۔ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں افسران سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے حالیہ بھارتی جارحیت کا صرف جواب نہیں دیا بلکہ بازی پلٹ دی، بھارت کو میدان جنگ اور سفارتی محاذوں پر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سربراہ بحریہ ٹاؤن ملک ریاض اور ان کے بیٹے سی ای او بحریہ ٹاؤن احمد علی ریاض اور دیگر کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری۔ کراچی کی احتساب عدالت میں سماعت۔ ملک ریاض پر ضلع ملیر میں M9 موٹر وے کے ساتھ سرکاری زمینیں غیر قانونی طور پر ہتھیانے کا الزام ہے۔ ملزم نے سندھ حکومت کے اہلکاروں کی ملی بھگت سے سرکاری زمینوں پر قبضے کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ اس سے قبل بھی FBR نے کلفٹن پر بحریہ آئیکن کی نیلامی کا اشتہار جاری کیا تھا۔ اور پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز، ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل ارشد ندیم کے نام۔ اولمپک چیمپئن ارشد ندیم نے جنوبی کوریا کے شہر گومی میں ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے مینز جیولن فائنل میں 86.40 میٹر کی تھرو کر کے میدان میں کامیابی حاصل کی۔ ارشد ندیم ایشین چیمپئن شپ کا 86.72 میٹر کا ریکارڈ توڑنے سے بال بال رہ گئے۔ ارشد کا یہ طلائی تمغہ ایشین چیمپئن شپ میں پاکستان کا پہلا اور واحد تمغہ ہے۔ پاکستان نے بھارت کے جنگی طیارے مار گرائے، بھارت نے سرکاری طور پر تسلیم کر لیا۔ بھارت کے چیف آف ڈیفنس جنرل انیل چوہان کا بلومبرگ کو انٹرویو میں بڑا اعتراف، کہا کہ ہم نے طیارے کھوئے ہیں، اہم یہ نہیں کہ وہ طیارے گرائے گئے، اہم یہ ہے کہ کیوں گرائے گئے۔ انیل چوہان نے طیاروں کی تعداد بتانے سے گریز کیا، مزید کہا کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، 2 دن بعد اصلاح بھی کی، امریکی ثالثی یا جوہری جنگ کا خطرہ غیر حقیقی قرار دیا۔ بھارت کی پہلی بار سرکاری سطح پر تصدیق سے پاکستانی موقف کو عالمی سطح پر تقویت ملی۔ بلوچستان کے علاقے سوراب میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہدایت اللہ بلیدی کی نماز جنازہ FC ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ میں ادا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان، کمانڈر بلوچستان کور، صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، IG پولیس بلوچستان اور دیگر سول اور ملٹری حکام نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ سوراب حملے میں بھی بھارت کے ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے۔ معرکہ حق میں ناکامی کی ہزیمت چھپانے کے لیے بھارت نے اپنی پراکسیز کا دوبارہ بے دریغ استعمال شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بلوچستان میں بھارتی سرکردہ فتنہ ہندوستان معصوم بلوچوں، بچوں اور خواتین کو نشانہ بنانے لگی۔ بھارت منظم منصوبے کے ساتھ اسپانسرڈ دہشت گردوں سے بلوچستان میں حملے کروا رہا ہے۔ افغانستان کے وزارت خارجہ کا اسلام آباد کے لیے اپنے سفیر کی تعیناتی کا اعلان۔ پیش رفت چین میں پاکستان، افغانستان اور چینی وزرائے خارجہ کی اہم ملاقات کے بعد سامنے آئی۔ گزشتہ روز پاکستان نے کابل میں اپنے ناظم الامور عبید الرحمان نظامانی کو سفیر کا درجہ دیا تھا۔ بھارتی جارحیت اور جنگی جنون سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مشن، شریر رحمان، ہنا ربانی اور دیگر کمیٹی کے اراکین امریکہ روانہ۔ سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو کو جوائن کریں گے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد پیر سے ملاقاتوں کا آغاز کرے گا۔ امریکہ میں مختلف اسٹیک ہولڈرز سے ملاقاتوں اور بریفنگ کا سلسلہ 9 جون تک جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور صدر UN جنرل اسمبلی سے بھی ملاقات متوقع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستانی سفارتی وفد کے واشنگٹن آنے کا انتظار۔ پاکستانی حکومت کے نمائندے آئندہ ہفتے آ رہے ہیں۔ ہم پاکستان اور بھارت سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہم ایٹمی جنگ کو تجارت کے بدلے میں روکنے میں کامیاب ہوئے۔ حالات بہت خراب تھے، دونوں نیوکلیئر پاور ہیں، تاہم اب سب بہتر ہے۔ دونوں ملک جنگ کریں گے تو میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمسن گریئر کے درمیان رابطہ، دونوں ممالک کا مذاکرات جلد مکمل کرنے کے عزم کا اظہار۔ آئندہ چند ہفتوں میں تکنیکی سطح پر تفصیلی مذاکرات پر اتفاق۔ دونوں فریقین نے تعمیری ماحول میں اپنے نقطۂ نظر کا تبادلہ کیا۔ کرپٹو مائننگ کے حوالے سے اعلانات سے قبل ہم سے مشاورت کیوں نہیں کی؟ IMF نے ورچوئل مذاکرات میں بٹ کوائن، بلاک چین اور کرپٹو کے امور پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بٹ کوائن مائننگ اور AI کو بجلی فراہم کرنے پر IMF نے حکومت سے وضاحت طلب کر لی۔ حکومت نے بٹ کوائن اور AI کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی مختص کی۔ وزارت خزانہ اور پاور ڈویژن اس معاملے پر خاموش ہیں۔ وزیر اعظم نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پاکستان کرپٹو کونسل قائم کی۔